السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے جو کل پی ڈی ایم کا حیدرآباد میں جلسہ ہوا۔ سارے لیڈرز کی جو تقاریر دیکھیں، ایون ٹی وی پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو سب کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا جلسہ تھا، اور یہ گراؤنڈ بھی بہت بڑا ہے۔ جب آپ حالہ کے طرف سے آتے ہیں حیدرآباد کی طرف، تو یہ حیدرآباد کے بائی پاس کے موڑ میں ہٹڑی بائی پاس کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ گراؤنڈ تھا، بہت بڑا گراؤنڈ تھا، جس میں اسٹیج اور کرسیاں بھی اسٹیج بنایا گیا، کرسیاں لگائی گئیں۔ اور اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی تھی کہ اس جلسے میں خواتین کی خاصی تعداد تھی، اور حیدرآباد جو ایک سندھ کا بڑا پولیٹیکلی چارجڈ ایک سٹی رہا ہے، ون یونٹ کے خلاف موومنٹ ہو یا ایوب خان کے جو اقدامات تھے جو اٹھائے انہوں نے ون یونٹ سمیت، ان کے خلاف جو بھی تحریک چلی تو اس کا محور بھی حیدرآباد تھا۔ اور ضیاء الحق کے زمانے میں، یحییٰ کے زمانے میں بھی حیدرآباد میں طلبہ پالیٹکس کافی ایکٹیو رہی، جس کا بلاول نے اپنی تقریر میں ذکر بھی کیا۔ تو پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے یہ خاصا امپورٹنٹ جلسہ تھا، اور اکثر رہنماؤں نے یہ بات زور دے کے کہی اس اجلاس میں اور اس جلسے میں کہ پی ڈی ایم نے جو وعدے کیے ہیں اس تحریک کے مقاصد سے اگر کوئی بھی پارٹی پیچھے ہٹتی ہے تو تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی۔ اور یہ باتیں کیوں کہنی پڑی ان کو جلسے میں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بڑی جماعتوں سے جو ہے، پیپلز پارٹی سے بالخصوص اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں۔ اور اس سے ایک روز پہلے آرمی ترجمان جو ہیں، آئی ایس پی آر کے فوجی ترجمان، انہوں نے وضاحت کی تھی کہ پی ڈی ایم کے کسی لیڈر کے ساتھ بیک ڈور رابطے نہیں ہیں، اور کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ ان کی جماعت کے ساتھ کچھ لوگ رابطے میں ہیں، اب ان کو وہ ثبوت اگر اس طرح کا کوئی ہے تو ان کو بھی سامنے لانا چاہیے۔ تو خیر، ہم بات کر رہے تھے، وہ اس جلسے میں بھی نہیں آ سکیں، ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ایکسیڈنٹ ہوا، اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ کوئی ماں اپنی لخت جگر سے کو اس طرح حال میں چھوڑ کے کیسے پالیٹکس میں آتی۔ پھر ہم لوگ ہی ہوتے جو ان کے کیڑے نکالتے اور ان کو جو ہے غیر انسانی فعل ان کا ثابت کرنے میں کمی نہ لاتے۔ تو خیر، اس جلسے میں ایک بات ضرور دیکھنے میں آئی جو ایسا لگ رہا تھا کہ جو رابطے کی باتیں چل رہی تھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا تھوڑا مائلڈ ٹون تھا، تو بلاول نے بھی اوورآل لیڈرز کا جو ٹون تھا وہ خاصا اس میں ایگریسو لگا۔ اور بلاول نے کہا کہ 26 تاریخ کو مارچ ہوگا، وہ کراچی سے نکلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا، اور یہ بھی بلاول نے کہا کہ جی جو سلائی مشین اور پاپا جونز کی کرپشن ہے ان کے بارے میں کوئی کیوں نہیں پوچھتا۔ تو اس تناظر میں جو باتیں ہوئیں کہ فوج کو پیچھے ہٹنا چاہیے، سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اور کس نے کہا ہے کہ ان کو سیاست میں آئیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کافی امپورٹنٹ بات کی، اور پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، لیکن جس شد مد کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تو بات بھلی بات ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی گنوایا کہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں آپ نے دھاندلی کروائی، اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عمران خان کے جیتنے پہ کس نے کہا تھا یہ بھی یاد کرایا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب بھی اگر فوج نے یہ فیصلہ کرتی ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کی قوم سے ان کو معافی مانگنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ تو یہ بات انہوں نے زور دے کے کہی۔ محمود خان اچکزئی کی تقریر جو تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فوجی ترجمان نے جو بیان دیا ہے کہ سیاست میں فوج مداخلت نہیں کرے گی، انہوں نے تجویز پیش کی کہ مولانا صاحب کو اور بلاول صاحب کو جانا چاہیے جی ایچ کیو، اور ان سے جو ہے قرآن پہ ہاتھ رکھوانا چاہیے کہ جی جو وہ سیاست میں آئندہ نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ محدود کر دے گی،
اور ساتھ میں انہوں نے ایک شرط بھی لگائی کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا دامن چھوڑے، اور وہ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت بحال ہو تو اس کے لیے انہیں اسمبلی توڑنی ہوگی، اور پھر مل بیٹھ کے پی ڈی ایم کے ساتھ ایک جو انتخابات کے حوالے سے شفاف بنانے کے لیے اس میں اصلاحات کرنی ہوں گی، اور پھر اس معاملے کو جو ہے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو خیر قرآن پہ بات کیا، وہ تو بلوچستان کے کئی دفعہ جو ہے وہ ایوب خان کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ جو قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے جو پہاڑ پہ لوگ تھے ان کو جو ہے نیچے اتار کے پھر جیل میں ڈال دیا تھا۔ تو یہ تو شاہ عنایت شہید صوفی سندھ کے جو پہلی ایک سوشلسٹ تحریک موومنٹ تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ جو زمین کاشت کرے گا وہ اسی کی زمین ہے، یہ ان کا نعرہ تھا۔ ان کے ساتھ جو کلہوڑوں کے دور میں سندھ میں جو ان کی حکومت تھی، مغل بادشاہ تھے تو فروخ سیار انڈیا میں، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ یہ شہداد پور جن کے نام پہ ہے، یہ جو میر شہداد خان ٹالپور کمانڈر تھے اس وقت کلہوڑوں کے، تو انہوں نے بھی قرآن کے اوپر معاہدہ کیا تھا، پھر ان کا کیا حشر ہوا تو یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں کہ جو اس قوم اور ملک کے لیے بہتری کے لیے، دیکھیں ایک مجموعی طور پہ اچھا پیغام یہ آیا، اور تقریباً جتنے پی ڈی ایم کے لیڈرز تھے سب نے یہی کہا کہ وہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، پارلیمان کی بالادستی چاہتے ہیں، اور جس ادارے کا جو آئین میں کام ہے وہ تعین کیا گیا ہے وہ اپنے حدود میں رہ کے کام کرے تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ 70 سال سے جہاں زیب جمال الدینی صاحب نے بھی جو تقریر کی بڑے گلے شکوے کیے کہ 70 سال تک بلوچستان نے پاکستان کے چولہے جلائے، لیکن اب جو کلات میں گیس نکلی ہے جو اس کا جو ہے وہ مقامی لوگوں کو جانی چاہیے، فائدہ ملنا چاہیے، اور وہاں بھی لوگوں کو گیس ملنی چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں سب کا پیغام یہی تھا کہ ہر ادارہ آئین کے دائرے میں رہ کے کام کرے، تو میرے خیال میں بیشتر برائیاں جو ہے وہ اس سے ختم ہو جائیں گی، اور ڈیفینیٹلی کہ پھر پاکستان کی فوج کی جو دفاعی ضروریات ہیں کامبیٹ کے حوالے سے وہ ان کی ہر حکومت جو ہے وہ پابند ہوگی ان کی پورا کرنے کے لیے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے شکوہ بھی کیا کہ آپ ہندوستان کو فتح کر کے آئیں، ہم آپ کو آنکھوں کی پلکوں پہ بٹھائیں گے، لیکن اگر اپنے ہی لوگوں کو فتح کریں گے، اپنے ہی عوام کو فتح کریں گے اور پھر نعرے ماریں گے یا پھر اس کی فتح کے شادمانے بجائیں گے تو اس سے کوئی یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ پی ڈی ایم ایسا لگ رہا ہے کہ اس جلسے کے سائز دیکھ کے، لوگوں کی بڑی تعداد دیکھ کے کافی سارے لوگ خوش ہیں، اور سب اب تیاری کر رہے ہیں 26 مارچ کی کہ مارچ میں مارچ ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ دسمبر میں جائے گی، پھر کہا جنوری میں جائے گی، پھر ہوا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مارچ جو ہوگا، اور مولانا کہتے ہیں کہ وہ دھرنا ہوگا، صرف وہاں احتجاج کر کے واپس نہیں جائیں گے، اور جب تک حکومت استعفیٰ نہیں دے گی تب تک وہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا کہ یہ بھی اس دفعہ کی بات جو ہے پی ڈی ایم کی دھمکی وہ ماضی کی طرح ایک دھمکی ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔